میری اگلی نظم کا عنوان ہے سلامت رکھیں علی۔ اس نظم کے تحت ایک واقعے کو منظوم کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ اپنے وقت کے مشہور پختہ رنگ صحافی سید سلامت علی مہندی صاحب سے منسوب ہے، جنہوں نے اس سال کی مس انڈیا سے ایک انٹرویو میں کہا بڑی لگاوٹ کی نظر سے کہ بھائی آپ کالا ٹیکا لگا لیں، کہیں نظر نہ لگ جائے۔ مس انڈیا جو غالباً جن کا سرنیم مرزا تھا اور تعلق حیدرآباد سے تھا، بڑی شوخی اور شرارت سے بولیں اور کس طرح انہوں نے لاجواب کر دیا مہندی صاحب کو، سننے کے قابل ہے۔ عرض کیا ہے کہ پختہ سا رنگ ان کا تھا، آنکھیں بڑی بڑی۔ مہندی صاحب: پختہ سا رنگ ان کا تھا، آنکھیں بڑی بڑی، تھے جرنلسٹ، نام تھا ان کا ایس ایس علی۔ تھے جرنلسٹ، نام تھا ان کا ایس ایس علی۔ مس انڈیا سے بولے لگاوٹ کی نظر سے، مس انڈیا سے بولے لگاوٹ کی نظر سے، اللہ بچائے تم کو زمانے کی نظر سے۔ بہتر ہے اپنے حسن کا صدقہ اتاریے، اب ماتھے پہ اپنے کالا سا ٹیکا لگائیے۔ اس شوخ حسینہ نے کس طرح سے مہندی صاحب کو لاجواب کر دیا، وہ سننے کے قابل ہے۔ بولی شوخی کا رنگ بھر کے شرارت سے وہ بولی، شوخی کا رنگ بھر کے شرارت سے وہ بولی، جو تم رہو تو ساتھ سلامت رکھیں علی، جو تم رہو تو ساتھ سلامت رکھیں علی۔ مطلب یہ جب کالا ٹیکا بن کے تم ساتھ میں ہو تو نظر لگنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ قافیہ پیمائی، یہ ہے اگلی نظم کا عنوان۔ عرض کیا ہے کہ بن کر یہاں پر آتے وہ مہمان بہت ہیں، بن کر یہاں پر آتے وہ مہمان بہت ہیں، مطلب ہمارے یہاں بن کر یہاں پر آتے وہ مہمان بہت ہیں، ہر بار 12 کیلوں کے احسان بہت ہیں، ہر بار 12 کیلوں کے احسان بہت ہیں، اظہار محبت کی جرت شو تو میں کر دوں، اظہار محبت کی جرت شو تو میں کر دوں، پٹنے کے مگر عشق میں امکان بہت ہیں، پٹنے کے مگر عشق میں امکان بہت ہیں، ارمان ان کے دل میں جگانا فضول ہے، ارمان ان کے دل میں جگانا فضول ہے، کچھ ایسے علاقے ہیں جو ویران بہت ہیں، کچھ ایسے علاقے ہیں جو ویران بہت ہیں، کیوں جھانکتے پھرتے ہیں وہ اوروں کے چمن میں، کیوں جھانکتے پھرتے ہیں وہ اوروں کے چمن میں، جب باغ میں ان کے گل ریحان بہت ہیں، جب باغ میں ان کے گل ریحان بہت ہیں، چھیڑے نہ کبھی آپ، چھیڑے نہ کبھی سڑکوں پہ اوروں کی بہن کو، بس یوں سمجھ کے چلیے کہ اپمان بہت ہیں، چھیڑے نہ کبھی سڑکوں پہ اوروں کی بہن کو، بس یوں سمجھ کے چلیے کہ اپمان بہت ہیں، پیچھے سے ان کے جا کے میں نے، پیچھے سے ان کے جا کے کہا میں نے بھاؤ بھاؤ، پیچھے سے ان کے جا کے کہا میں نے بھاؤ بھاؤ، اور بگڑے اور بولے آپ تو شیطان بہت ہیں، بگڑے اور بولے آپ تو شیطان بہت ہیں، غبارہ ہارٹ شیپ کا ہاتھوں میں جو دیا، غبارہ ہارٹ شیپ کا ہاتھوں میں جو دیا، ہنس کر کہا پھٹ جانے کے امکان بہت ہیں، ہنس کر کہا پھٹ جانے کے امکان بہت ہیں، وہ شادی کرے یا نہ کرے تم تو اب کرو، وہ شادی کرے یا نہ کرے تم تو اب کرو۔ یہ اشارہ ان لڑکیوں کی طرف ہے جو سلمان خان کے انتظار میں اب تک ان میرڈ بیٹھی ہوئی ہیں۔ وہ شادی کرے یا نہ کرے تم تو اب کرو، اتنے بڑے جہان میں سلمان بہت ہیں، اتنے بڑے جہان میں سلمان بہت ہیں، اب رات ہو چکی ہے سنبھل کر کے جائیے،
اب رات ہو چکی ہے سنبھل کر کے جائیے، انسانوں کی نگری میں یا شیطان بہت ہیں، انسانوں کی نگری میں یا شیطان بہت ہیں، وہ ایسی ہیں یا ویسی ہیں مجھ کو قبول ہیں، وہ ایسی ہیں یا ویسی ہیں مجھ کو قبول ہیں، کیوں؟ ڈیڈی پر ان کے باپ کے احسان بہت ہیں، ڈیڈی پر ان کے باپ کے احسان بہت ہیں، اور مرنے کے بعد کس کو بنایا ہے نومنی، مرنے کے بعد کس کو بنایا ہے نومنی، اس بات کو لے کر وہ پریشان بہت ہیں، اس بات کو لے کر وہ پریشان بہت ہیں، سوچا یہ کئی بار چلیں کابل و کشمیر، سوچا یہ کئی بار چلیں کابل و کشمیر، پر ان کے علاقوں میں تو حیجان بہت ہیں، پر ان کے علاقوں میں تو حیجان بہت ہیں، مجھ کو تو نظر آتے ہیں بس کچھ ہی فیصدی، مجھ کو تو نظر آتے ہیں بس کچھ ہی فیصدی، گر لوگ یہ کہتے ہیں مسلمان بہت ہیں، گر لوگ یہ کہتے ہیں مسلمان بہت ہیں، ان کی طرف سے باپ چچا اور ماموں جان، ان کی طرف سے باپ چچا اور ماموں جان، اپنی طرف اکیلے بھائی جان بہت ہیں، اپنی طرف اکیلے بھائی جان بہت ہیں، اور کیا ہے کہ رحمان جیسا کوئی بھی مجھ کو نہ مل سکا، رحمان جیسا کوئی بھی مجھ کو نہ مل سکا، کہنے کو زمانے میں یوں بھگوان بہت ہیں، کہنے کو زمانے میں یوں بھگوان بہت ہیں، رحمان جیسا کوئی بھی مجھ کو نہ مل سکا، اور کہنے کو زمانے میں یوں بھگوان بہت ہیں، اور منجی کی طرح رینچا ہے اس کا مزاج بھی، منجی کی طرح رینچا ہے اس کا مزاج بھی، منجی پنجابی میں بانوں کی بنی ہوئی چرپائی لکڑی کی، منجی کی طرح رینچا ہے اس کا مزاج بھی، حالانکہ اس کے پنڈ میں، اس کے گاؤں میں، حالانکہ اس کے پنڈ میں ترکھان بہت ہیں، کارپینٹر، منجی کی طرح رینچا ہے اس کا مزاج بھی، حالانکہ اس کے پنڈ میں ترکھان بہت ہیں۔ ایک گھر کے قریب سے راستہ چلنے والے یعنی راہگیر نے جب شورغل سنا تو اس نے مالک مکان سے پوچھا، گڑبڑ تو کچھ نہیں، یہاں سب خیریت تو ہے، گڑبڑ تو کچھ نہیں، یہاں سب خیریت تو ہے، گھر میں یہ شور کیسا ہے، سب عافیت تو ہے، گڑبڑ تو کچھ نہیں، یہاں سب خیریت تو ہے، گھر میں یہ شور کیسا ہے، سب عافیت تو ہے۔ مالک مکان نے جواب دیا، سب خیریت ضرور ہے پر اتنا ہے ضرور، سب خیریت ضرور ہے پر اتنا ہے ضرور، ہر دن ادھر سے آپ نہ گزرا کریں حضور، ہر دن ادھر سے آپ نہ گزرا کریں حضور، بیوی ہے میری شاستریہ سنگیت کی رسیا، بیوی ہے میری شاستریہ سنگیت کی رسیا، اپنے ریاض پر انہیں زیادہ ہے کچھ غرور، اپنے ریاض پر انہیں زیادہ ہے کچھ غرور۔ غالباً خیریت سے ہیں۔ کنویں میں گر گئے تھے اہلاوت کے ڈیڈی جی، کنویں میں گر گئے تھے اہلاوت کے ڈیڈی جی، آواز آ رہی تھی کہ کوئی بچاؤ جی، آواز آ رہی تھی کہ کوئی بچاؤ جی۔ یہ سننا تھا کہ ایک پڑوسی نے پوچھا کہ اب حال کیا ہے، بولو کہ وہ خیریت سے ہیں، اب حال کیا ہے، بولو کہ وہ خیریت سے ہیں، جواب ملا، میرا خیال ہے کہ وہ خیریت سے ہیں، میرا خیال ہے کہ وہ خیریت سے ہیں، ہلچل کا نہ تو اب وہاں انداز کوئی ہے، ہلچل کا نہ تو اب وہاں انداز کوئی ہے، نہ چیخ نہ پکار نہ آواز کوئی ہے۔